خوش آمدید۔ آج ہم رشتوں کی پیچیدہ دنیا میں ایک خاص موضوع پر بات کریں گے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو اکثر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، اور ہماری یہ جو گفتگو ہے آج، یہ جان گرے کی بہت مشہور کتاب ہے مرد مریخ سے عورتیں زہرا سے۔ اس کے 2 خاص ابواب یعنی باب 8 اور 9 ان پر مبنی ہوگی۔ ان میں جذباتی ضروریات اور اختلافات سے کیسے نمٹا جائے اس پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہاں، اور یہ بتانا بھی میرا خیال ہے ضروری ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کتاب کا کوئی لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے، تو ممکن ہے کچھ باتیں رہ جائیں یا شاید ہماری سمجھ میں کچھ فرق ہو۔ بالکل، مقصد صرف معلوماتی ہے، اب دیکھیں تاکہ کتاب کے جو مول خیالات ہیں وہ سننے والوں تک پہنچ جائیں۔ ہم کوئی خاص نظریہ نہیں بتا رہے کہ یہی صحیح ہے۔ صحیح۔ آج کا مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ جان گرے کے مطابق مرد اور عورت، ان کی بنیادی جذباتی ضرورتیں کیسے الگ ہیں، اور جب یہ فرق سمجھ نہیں آتا تو بحثیں ہوتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، تاکہ تعلقات بہتر ہوں۔ جی، تاکہ تعلقات بہتر ہوں۔ تو آئیے باب 8 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے ہمارے مختلف جذباتی ضروریات دریافت کرنا۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے ساتھی کو جذباتی طور پر چاہیے کیا۔ ہم پیار بھی ویسے ہی جتاتے ہیں جیسے ہم خود وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دونوں یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں رشتے میں، لیکن وہ پیار نہیں مل رہا، وہ توجہ نہیں مل رہی جس کی اصل میں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کتاب میں لکھا ہے کہ عورت شاید بہت زیادہ وہ فکر والے سوالات پوچھ کر اپنی محبت دکھا رہی ہو، اچھا، لیکن مرد کو وہ لگ سکتا ہے کہ مجھے کنٹرول کیا جا رہا ہے یا میرے معاملے میں دخل دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف مرد کیا کرتا ہے؟ مرد شاید مسئلے کو کم اہم سمجھ کر یا یہ سوچ کر کہ میں اسے اکیلا چھوڑ دوں، اسے سپیس دوں، وہ اس طرح محبت جتا رہا ہوں۔ ہاں، سپیس دینا۔ جی، لیکن عورت کو یہ لگ سکتا ہے کہ مجھے توجہ نہیں دی جا رہی، میری تو پرواہ ہی نہیں، لا تعلقی سی محسوس ہو سکتی ہے۔ اوہ، یہ تو بالکل الٹ ہو گیا۔ جی، تو کتاب میں 12 قسم کی محبتوں کا ذکر ہے، 6 بنیادی ضرورتیں عورتوں کی اور 6 مردوں کی۔ مصنف کہتی ہیں عورتوں کی بنیادی ضروریات ہیں خیال رکھنا، سمجھنا، عزت کرنا، وفاداری، توثیق یعنی ویلیڈیشن، اور یقین دہانی کرانا۔ خیال، سمجھ، عزت، وفاداری، توثیق، یقین دہانی، 6۔ اور مردوں کی؟ کتاب کے مطابق مردوں کی ہیں بھروسہ کرنا، قبول کرنا یعنی ایکسیپٹنس، تعریف کرنا، ستائش یعنی ایڈمریشن، منظوری دینا اور حوصلہ افزائی کرنا۔ بھروسہ، قبولیت، تعریف، ستائش، منظوری، حوصلہ افزائی۔ اچھا، یہ بنیادی ضرورت کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ باقیوں سے زیادہ اہم ہے؟ ہاں، کتاب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بنیادی اس لیے ہیں کہ جب تک یہ پوری نہ ہونا تو انسان دوسری قسم کی محبتوں کو ٹھیک سے قبول نہیں کر پاتا، سراہا نہیں پاتا۔ یہ ایک طرح سے بنیاد ہے، فاؤنڈیشن کی طرح۔ جی بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اکثر آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ جب ایک ساتھی دوسرے کی بنیادی ضرورت پوری کرتا ہے تو دوسرا اکثر خود ہی پہلے کی ضرورت پوری کرنے لگتا ہے۔ یہ بڑا انٹریکٹیو ہے۔ اچھا، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ بالکل، جیسے دیکھیں، عورت کی ایک بنیادی ضرورت ہے خیال رکھنا اور مرد کی ہے بھروسہ کرنا۔ کتاب کہتی ہے کہ جب مرد عورت کے احساسات میں دلچسپی لیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، تو عورت کو تحفظ محسوس ہوتا ہے اور وہ اس پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتی ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری طرف جب عورت مرد کی صلاحیتوں پر، اس کے فیصلوں پر اعتماد دکھاتی ہے تو مرد کو لگتا ہے کہ ہاں مجھ پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر بھی خیال رکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یعنی ایک چیز دوسرے کو فیڈ کرتی ہے۔ اچھا، ایک اور مثال تھی سمجھنا اور قبول کرنے کی۔ جی، سمجھنا عورت کی ضرورت، قبول کرنا مرد کی۔ جب مرد بغیر تنقید کیے ہمدردی سے عورت کی بات سنتا ہے نا، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے سمجھا جا رہا ہے۔ اور جب عورت مرد کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، جیسا وہ ہے اسے ویسے ہی قبول کرتی ہے، تو مرد کو قبولیت محسوس ہوتی ہے، اور اس قبولیت کے جواب میں وہ بھی پھر عورت کی بات زیادہ دھیان سے سننے لگتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 2 طرفہ عمل ہے،
سمجھ گیا. کتاب میں وہ بڑی دلچسپ کہانی بھی ہے، یا استعارہ کہہ لیں، چمکتے ہوئے کوچ میں ملبوس بہادر کا. وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ نائٹ ان شائننگ آرمر والا استعارہ وہ مردوں کی نفسیات کو سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بہادر جنگجو ہے، وہ ایک خطرناک ڈریگن کو مار کر شہزادی کو بچاتا ہے. شہزادی بہت خوش ہوتی ہے. ظاہر ہے. اگلی بار جب وہ ایک اور ڈریگن سے لڑنے جاتا ہے تو شہزادی اسے مشورہ دیتی ہے کہ بھئی اس بار تلوار سے نہیں پھندے سے مارو، وہ زیادہ مؤثر رہے گا. اچھا، پھر؟ جنگجو پھندے سے ڈریگن کو مار دیتا ہے، لیکن اس سے وہ پہلے والی خوشی نہیں ہوتی، وہ فخر محسوس نہیں ہوتا. اسے لگتا ہے یہ کامیابی میری اپنی نہیں ہے. ایک اور ڈریگن کو اپنی تلوار سے مارتا ہے، خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا ہے، لیکن اس بار وہ شہزادی کے پاس واپس نہیں جاتا. اوہ، تو اس کہانی کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ کہ مرد فطرتاً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے پیاروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. جب ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے نا، جب انہیں لگتا ہے کہ ان کی قابلیت کو مانا جا رہا ہے، تو وہ طاقتور محسوس کرتے ہیں. صحیح. لیکن جب انہیں بن مانگا مشورہ ملتا ہے یا ان کے طریقوں پر شک کیا جاتا ہے، جیسے وہ پھندا یا زہر والی بات تھی، تو یہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے. انہیں لگتا ہے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا رہا، انہیں قبول نہیں کیا جا رہا، ان کی تعریف نہیں ہو رہی، یعنی ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں بعض اوقات شاید نیک نیتی سے ہی مدد کرنے کے لیے کچھ ایسا کہہ دیتی ہیں جو مرد کی ان بنیادی ضرورتوں کو ٹھیس پہنچا دیتا ہے، جیسے بھروسہ، قبولیت، تعریف وغیرہ. بالکل. کتاب کے مطابق عورتوں کی عام غلطیوں میں یہی شامل ہے: بن مانگا مشورہ دینا جس سے لگتا ہے بھروسہ نہیں، یا مرد کے رویے کو منفی جذبات یا طنز سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا جس سے لگتا ہے قبول نہیں کیا جا رہا. یا پھر جو مرد نے کیا ہے اس کو سراہنے کے بجائے جو نہیں کیا اس پر توجہ مرکوز رکھنا، یعنی تعریف کی کمی. اور دوسری طرف مرد کیا غلطیاں کرتے ہیں کتاب کے مطابق؟ مردوں کی عام غلطی، کتاب کہتی ہے، عورت کے احساسات کو غیر اہم سمجھنا یا انہیں رد کر دینا ہے، جیسے کہہ دینا تم خامخواہ پریشان ہو رہی ہو. ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے. جی. یا پھر جب عورت بات کرنا چاہے تو اسے سننے کے بجائے فوراً حل بتانا شروع کر دینا، یا اپنی غار میں چلے جانا، یعنی بالکل خاموش ہو جانا، بات ہی نہ کرنا. اچھا، وہ غار والی بات بھی کتاب میں ہے؟ جی، وہ بھی ہے. تو یہ رویے جو ہیں یہ عورت کی سمجھنے، توثیق کرنے اور خیال رکھنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ سمجھنا کہ دونوں کی ضرورتیں الگ ہیں اور محبت جتانے کے طریقے بھی الگ ہیں، یہ واقعی بہت اہم ہے. لیکن جب بات بڑھ جائے، اختلافات بحث تک پہنچ جائیں، تب کیا کریں؟ یہ ہمیں باب 9 کی طرف لے جاتا ہے. بحث سے کیسے بچیں؟ ہاں، باب 9 اسی چیلنج پر بات کرتا ہے. کتاب بحث اور ایک صحت مند گفتگو میں فرق بتاتی ہے. بحث خاص طور پر قریبی رشتوں میں بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ کیسے کہا جا رہا ہے. اچھا، کیسے؟ مطلب لہجہ، انداز؟ جی بالکل. بحث کے دوران اکثر لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، مرد شاید بالکل وہ سرد مہر سا ہو جائے، لا تعلق عورت کی خیال رکھنے اور عزت کی ضرورت کو بھول کر، اور عورت شاید عدم اعتماد دکھانے لگے یا طنز کرنے لگے، مرد کی بھروسے اور قبولیت کی ضرورت کو بھول کر. تو دونوں اصل مدعے کے بجائے ایک دوسرے کے رویے پر رد عمل دینے لگتے ہیں. اور پھر بحث پٹری سے اتر جاتی ہے، اصل موضوع کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. بالکل. بحث اکثر اس بات پر ہونے لگتی ہے کہ تم مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہے ہو، یا تم میری بات سنی نہیں رہے. یہ جو دفاعی رویہ ہے نا، یہ اس احساس سے آتا ہے کہ ہمیں پیار نہیں مل رہا، عزت نہیں مل رہی، قدر نہیں ہو رہی. جب لگتا ہے کہ ہمیں سمجھا یا سراہا نہیں جا رہا تو ہم دفاعی ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی ٹول، کوئی ٹیکنیک؟ ایک بہت ہی عملی ٹول جو کتاب میں بتایا گیا ہے وہ ہے وقفہ لینا. ٹیکنگ اے ٹائم آؤٹ، وقفہ لینا. جی. جب آپ محسوس کریں کہ بات بحث میں بدل رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو فوراً رک جائیں. ایک دوسرے کو بتائیں کہ مجھے یا ہمیں ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے. اچھا. الگ ہو جائیں، اپنے جذبات پر غور کریں، اور جب دونوں پرسکون ہو جائیں تو پھر محبت بھرے انداز میں مسئلے پر بات کرنے کے لیے واپس آئیں.
یہ تو بہت کارآمد مشورہ ہے۔ اچھا، کتاب میں وہ 4 ایفز کا بھی ذکر تھا، وہ کیا ہیں؟ ہاں، وہ 4 ایفز یہ بحث کے دوران اختیار کیے جانے والے 4 غیر صحت مند رویے ہیں۔ فائٹ یعنی لڑنا، غصہ، الزام تراشی، فلائٹ یعنی بھاگ جانا، خاموش ہو جانا، نظر انداز کرنا، کمرے سے نکل جانا۔ اچھا، لڑنا بھاگنا۔ تیسرا ہے فیک یعنی دکھاوا کرنا، بظاہر متفق ہو جانا لیکن دل میں اختلاف رکھنا۔ اور چوتھا ہے فولڈ یعنی ہار مان لینا، فوراً اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا تاکہ بس جھگڑا ختم ہو۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ چاروں طریقے آخر میں رشتے کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ تو ان سے بچنا چاہیے، لیکن لوگ بحث کرتے ہی کیوں ہیں؟ اصل وجہ کیا ہوتی ہے بحث کی؟ کتاب کا کہنا ہے کہ بحث کی جو اصل جڑیں ہیں نا، وہ پوری نہ ہونے والی بنیادی جذباتی ضروریات میں ہیں۔ جب کسی کو لگتا ہے کہ اسے وہ پیار، توجہ، عزت نہیں مل رہی جس کی اسے ضرورت ہے، تو وہ مایوس ہوتا ہے یا غصے میں آتا ہے اور بحث شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر مردوں کے بارے میں کتاب کہتی ہے کہ ان کے بحث کرنے کی جو خفیہ وجوہات ہیں وہ اکثر ان کی قبولیت، ستائش، حوصلہ افزائی یا منظوری جیسی ضروریات کا پورا نہ ہونا ہوتی ہیں۔ اچھا، کتاب میں بحث کی اناٹومی کو ایک مثال سے بھی سمجھایا گیا تھا، وہ پکنک والی مثال کیا تھی وہ؟ ہاں، وہ مثال بڑی اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ بحث کیسے شروع ہوتی ہے اور اصل موضوع سے کیسے ہٹ جاتی ہے۔ فرض کریں ایک جوڑا پکنک پر ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اس نے سوچا ہے کہ ایک نئی تھوڑی رسک والی سرمایہ کاری کرے۔ ٹھیک ہے۔ عورت فوراً پریشان ہو جاتی ہے کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا۔ مرد اپنی پسند کا دفاع کرنے لگتا ہے کہ یہ کیوں اچھا فیصلہ ہے۔ اور پھر؟ عورت کو لگتا ہے کہ مرد میری پریشانی کو سمجھ ہی نہیں رہا، بس اپنی سرمایہ کاری کو صحیح ثابت کرنے پر لگا ہے، یعنی میرے جذبات کو رد کیا جا رہا ہے، انویلیڈیٹڈ محسوس کرتی ہے۔ اور مرد کو لگتا ہے کہ عورت میرے فیصلے پر بلا وجہ تنقید کر رہی ہے، یعنی مجھے منظوری نہیں دے رہی، تو بحث بڑھ جاتی ہے۔ بعد میں جب صلح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ وہ سرمایہ کاری تھی ہی نہیں، بلکہ وہ احساس تھا کہ عورت کے جذبات کو اہمیت نہیں دی گئی، انہیں رد کیا گیا۔ یہ رد کرنا یا انویلیڈیشن، یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ مرد اور عورت یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا طریقے ہیں؟ مرد اکثر عورت کے جذبات کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یا تم خامخواہ جذباتی ہو رہی ہو، یا پھر وہ فوراً مسئلے کا حل بتانے لگتے ہیں بجائے ہمدردی سے سننے کے۔ ہاں، فکس اٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ دوسری طرف عورتیں اکثر بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی نامنظوری یا تنقید کا اظہار کرتی ہیں، خاص طور پر طنزیہ سوالات کے ذریعے۔ طنزیہ سوالات جیسے کون سے؟ یہ بھول گئے، مطلب تمہیں میری پرواہ نہیں، یا تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، مطلب تم غلط ہو یا تم نے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مرد ان سوالات کو سیدھی تنقید یا نامنظوری سمجھتے ہیں، جو ان کی بنیادی ضرورات کے خلاف ہے، اور وہ فوراً دفاعی ہو جاتے ہیں۔ تو ان سوالات کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر دیر سے آنے پر غصہ ہے تو کیسے کہا جائے؟ بجائے یہ کہنے کہ تم اتنی دیر سے کیسے آ سکتے ہو، یہ کہا جا سکتا ہے جب تم دیر سے آتے ہو تو مجھے فکر ہوتی ہے، یا مجھے اچھا نہیں لگتا، کیا اگلی بار مجھے فون کر سکتے ہو اگر دیر ہو رہی ہو؟ یعنی اپنے احساس اور ضرورت کو بیان کرنا الزام لگانے کے بجائے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں کتاب میں معافی کرنا یعنی آئی ایم سوری کہنے کی اہمیت پر بھی بات ہوئی ہے، اور اس میں جو فرق ہے مرد اور عورت کے نظریے میں۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ کرنا سمجھتے ہیں، تو اگر انہیں نہیں لگتا کہ وہ غلط ہے تو وہ یہ کہنے میں ہچکچاتے ہیں، جبکہ عورتیں اکثر معاف کرنا کو یہ مطلب لیتی ہیں کہ آپ کو میرے احساسات کی پرواہ ہے۔ یہ فرق سمجھنا بھی بحث کو ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ زبردست، یہ تو واقعی بہت گہری اور عملی باتیں ہیں۔ تو آئیے جلدی سے ان دونوں ابواب کے جو اہم ترین نکات ہیں ان کو دہرا لیں۔ باب 8 نے ہمیں سکھایا کہ مردوں اور عورتوں کی بنیادی جذباتی ضروریات مختلف ہیں۔ جی، عورتوں کو بنیادی طور پر خیال، سمجھ، عزت، وفاداری، توثیق اور یقین دہانی چاہیے۔ اور مردوں کو بنیادی طور پر بھروسہ، قبولیت، تعریف، ستائش، منظوری اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھی کو وہ محبت دیں جس کی اسے ضرورت ہے، نہ کہ وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ وہ بہادر جنگجو والی کہانی اسی بات کو سمجھاتی ہے۔ بالکل۔ اور باب 9 نے ہمیں
बहस से बचने के तरीके बताए। बहस इसलिए तकलीफ देती है कि कैसे बात की जा रही है। असल वजह पूरी ना होने वाली जज्बाती ज़रूरतें हैं। जी, और एक दूसरे के जज्बात को रद्द करने के बजाय उनकी तौसीक करना बहुत ज़रूरी है। सही। और अमली तौर पर जब बहस गर्म होने लगे तो वक्फा लेना यानी टाइम आउट एक बेहतरीन हिकमत अमली है। और वो जो 4 F's थे, लड़ना, भागना, दिखावा करना, हार मान लेना, उनसे बचना चाहिए। ये समझना कि हमारे साथी को क्या चीज़ महफूज, प्यारा और काबिल कदर महसूस कराती है, और ये समझना कि बहसें क्यों भड़क उठती हैं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे ताल्लुकात में फौरी बेहतरी ला सकता है। जी बिल्कुल, मवासलात बेहतर हो सकते हैं, गैर ज़रूरी झगड़े कम हो सकते हैं। शायद सुनने वाले अपनी हालिया गुफ्तगुओं में इन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करें। तो आज का ये सेशन जॉन ग्रे की किताब मर्द मरीख से औरतें ज़ोहरा से के बाब 8 और 9 के उन्हीं अहम नुकात पर था। जी और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सोचने के लिए सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, ज़रूर। इस हफ्ते जरा किसी ऐसी हालिया बातचीत या इख्तिलाफ़े राय पर गौर करें जो आपका किसी अजीज के साथ हुआ हो। क्या आपको लगता है कि अगर आपने या आपके साथी ने एक दूसरे की किसी बुनियादी जज्बाती ज़रूरत को बेहतर समझा होता या बहस का अंदाज मुख्तलिफ रखा होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था? तो इस तजुर्बे की रोशनी में अगली बार आप अपनी गुफ्तगू में क्या एक छोटी सी तब्दीली ला सकते हैं जो ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा मुफाहमत पैदा करे? जबरदस्त सवाल। तो हमारा ये जायजा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको इस गुफ्तगू से कुछ नए जाविये मिले होंगे। हम अगली नशिस्त में इसी किताब के मजीद उसूलों पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत शुक्रिया।